وہ عمران خان والی وہ بڑی مزہ کا خیز کیونکہ ہے تو اس پہ سب سے پہلے تو ذرا ہمیں یہ سمجھ لیں اگر کہ الزام عمران خان پہ ہے کیا. عمران خان کے اوپر کبھی وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں رہے. صحیح ہے. انہوں نے پیسہ کمایا پاکستان کے باہر, اثاثہ بنایا پاکستان کے باہر, اس کو بیچ کے وہ پاکستان لے کے آگئے. تو پہلے تو وہ اس کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے ایک پبلک آفس ہولڈر سے جو 36 سال سے حکومتوں کا حصہ رہا ہے. This I really want to ask رانا صاحب, یہ میں بریک کے بعد پوچھوں گا رانا صاحب سے کہ آپ اسٹیبلش کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے کہاں سے پیسہ چوری کیا, اگر منی ٹریل نہیں بھی مل رہی تو کہاں سے چوری کیا, کیا کیا؟ نواز شریف صاحب نے الزام واضح. جی جی آپ بولے. مجھے ذرا 2 منٹ دے پورا موازنہ مکمل کر لوں. چلے لیکن اس کے سب کے باوجود جس طریقے سے عمران خان نے خود کھڑے ہو کے کہا, اس نے کہا میں کبھی پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا لیکن میں قومی لیڈر ہوں, میں قوم کو لیڈرشپ پرووائڈ کرنا چاہتا ہوں, تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کروں, اس لیے میں نہیں بھاگ رہا, میں پیش کر رہا ہوں. اب ذرا بات کر لیں, ہم نے جناب میاں صاحب کے کیس کی اور عمران خان کی کیس کا موازنہ کر لیں. مے فیئر فلیٹس ہیں اس طرف, یہاں بنی گالا کی پراپرٹی جس کے اوپر کیس کیا گیا, بنی گالا کے تمام اونرشپ کے دستاویزات سپریم کورٹ کے اندر داخل, مے فیئر کے آج تک نہیں. ججوں نے آخری دن کہا کہ خدا کا واسطہ یہ تو بتا دو آج اونر کون ہے, اس کی کوئی دستاویز دے دو, دستاویز نہیں دی. کیسے خریدے؟ جمائمہ سے ریمیٹنس آئی, بینکنگ ریکارڈ پیش کر دیا گیا, جمائمہ کی سٹیٹمنٹ آ گئی. وہ پیسے واپس کیسے کیے گئے؟ لندن کا فلیٹ بیچ کے کیے گئے, لندن کے فلیٹ کے سیل کی ڈاکیومنٹ آ گئی, اس کی ریمیٹنس پاکستان کی ریکارڈ آ گئے, بینکنگ ریکارڈ پیش کر دیے گئے. جج صاحب نے کہا نہیں, جو 1984 میں تم نے اپارٹمنٹ خریدا تھا اس 84 کے اپارٹمنٹ کے خریدنے کا ریکارڈ دو. اس کی اونرشپ ڈاکیومنٹ دے دیے گئے, اس کے مارٹگیج کے ڈاکیومنٹ دے دیے گئے, اس کے اوپر کتنا انٹرسٹ پے کیا گیا اس کا ایگزیکٹ اماؤنٹ بنا دیا گیا, مارٹگیج لی کب اور ادا کب کی گئی وہ بتا دیا گیا. کہاں سے پیسہ آیا تھا اس کے بینکنگ ریکارڈ پروڈیوس کر دیے 40 سال پرانے. یہ بولتے ہیں کہ 40 سال پرانے ریکارڈ نہیں ہوتے. ایک طرف کہتے ہیں کہ پاکستان کا بہت بڑا کاروباری خاندان تھا, جس پہ میں بعد میں بات کروں گا, میرے خیال میں وہ جھوٹ ہے یہ کہانی, لیکن ہم ان کی بات مان لیتے ہیں فی الحال. بہت بڑا کاروباری خاندان تھا, اس کو ریکارڈ نہیں مل رہے. اور ایک شخص جو کرکٹر تھا جس کے پاس کوئی اپنی تنظیم نہیں تھی, اس نے 40 سال پرانے بینک سٹیٹمنٹ اپنے سامنے لا کے رکھ دیے. تو یہ مزہ کا خیز ہے یہ کہنا کہ کوئی دور دور تک کوئی مماثلت ہے دونوں